السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز ادا کریں۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ دعا کیا کریں۔ اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ اگر آپ تندرستی چاہتے ہیں تو روزے رکھیں۔ اگر شفا اور سکون چاہتے ہیں تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیں، اور اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہیں تو باوضو رہے اور تہجد ادا کریں۔ اگر نعمتیں چاہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کریں۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے، آپ کا رزق لکھا ہوا ہے، آپ کا ہمسفر لکھا ہوا ہے، آپ کا کریئر لکھا ہوا ہے، آپ کی موت بھی لکھی ہوئی ہے، تو پھر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ پر اپنا توکل رکھیں، آپ اپنے دین پر دھیان رکھیں، باقی ساری چیزیں اللہ صحیح وقت پر آنے پر کر دے گا۔ سنو، گھبراؤ نہیں۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر مرد کے عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولاد نصیب فرمائی۔ اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچ میں راستہ بنا دیا۔ اس نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی، وہ جنات، چرند پرند، جانور اور ہوائوں کو قابو میں کر سکتے تھے۔ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارے معاملات بہت مشکل ہے جن کا کوئی حل نہیں ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ کیا تمہیں قرآن کریم میں نہیں پڑھا کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ گھبراؤ مت۔ اس دور سے آپ اس وقت گزر رہے ہو، یقین رکھیں یہ بے وجہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کریم کی بے شمار راحت چھپی ہوئی ہے، جو وقت آنے پر آپ کو پتہ چل جائیں گی، اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس پیسے کی دولت ہے، کامیاب تو وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور پھر اللہ سے دوستی ہو جائے تو بڑی سے بڑی مشکلات بھی چھوٹے لگنے لگتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارا خاموش ہونا یہ بہتر ہے، کیونکہ ہم سے اچھا جواب وقت لاجواب دیتا ہے۔ تم یقین رکھو اللہ پر، انشاءاللہ سب کچھ بدل جائے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد ہی کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جائے نماز پر لاتا ہی کیوں؟ وہ پتھر سے پانی نکال سکتا ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے وسیلہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ اگر میرا اللہ تمہارے اس ہاتھوں کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کے طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا، ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا دے گا جسے پانے کا تمہیں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تم درد کے حالات میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہارے پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی نہیں رہتی۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں پر یقین کرو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو
جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا، وہ تو اختتام تک تمہارے صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنے اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھال کے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل سکا اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو، جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر تو دیکھو۔ اللہ سے مانگو اور بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک اس چیز کو تمہارے جھولی میں رکھ نہیں دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ فلک، چاند، ستارے کہتچا جس نے بنائی وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن اور رات کا نظام سنبھال رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہے وہ تمہاری جھولی خالی نہیں رہنے دے گا، وہ تمہارا صبر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا، تم اسے امید لگائے رکھو، وہ اس امید کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ قصے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ جو اپنے نیند قربان کر کے اسے کچھ طلب کرنے آئے، اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ جس نے دن کو رات میں بدل ڈالا وہ اس دل کو بھی بدلے گا، اور جو اس دل کو بدل سکتا ہے وہ نصیب بھی بدل دے گا۔ بس کچھ دیر اور حالات بھی بدلیں گے اور وقت بھی بدلے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور جگ سارا بدل جائے گا اور ناممکن ممکن ہو جائے گا، اور تم یوں ہی مطمئن ہو جاؤ گے جان کر کے جب تمہارے پاس سب تھے تب بھی وہ تھا، اور جب کوئی پاس نہ تھا تب بھی وہ تمہارے پاس رہا، اور پھر تم سمجھو گے کہ صرف اس کا ہونا کتنا بہتر تھا۔ اللہ تو تمہاری دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا اور نہ وہ تمہاری صداؤں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، اس کی قبولیت کے اپنے طریقے ہیں، اس کا کن فرمانے کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اس کے اپنے رنگ ہے جن میں وہ انہی کو ڈھال لیتا ہے جو اس کی مصلحتوں پر اعتراض نہیں کرتے۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے، زندگی اسی کا نام ہے، کچھ مل گیا اور کچھ کھو دیا۔ جو صبر نہیں کرتے وہ ہمیشہ بے چینی میں مبتلا رہتے ہیں، اور جو صبر کر لیتے ہیں اللہ انہیں اپنی چاہت میں سکون دے دیتا ہے۔ تو پھر کیوں ظلم کر رہے ہو خود پر؟ اس کی چاہت کو اول رکھو گے تو وہ تمہارا ہر اختتام پرسکون بنا دے گا۔ تم واقف نہیں ہو شاید تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑا ہونے سے ہوگا۔ یقین پیدا کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ اس کی ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے
تو وہ آپ کو اس سے بہتر شے سے نواز دے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔